پاکستانیوں نے ہمیشہ پیلسٹائن کے فلسطین کے ایشو کو ایک مسلم لینس سے دیکھا ہے. وہ اسے ایک مسلم ایشو سمجھتے ہیں. یہ یقینی طور پہ ایک مسلم ایشو بھی ہے, یہ ایک عرب ایشو بھی ہے. مسلم ایشو سے زیادہ یہ ایک عرب ایشو ہے, عرب ایشو کے بعد یہ مسلم ایشو ہے. لیکن در حقیقت یہ ایک انسانی ایشو ہے. اگر یہ محض ایک عرب یا مسلم ایشو ہوتا تو پوری دنیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, یورپ کے ہر شہر کے اندر, افریقہ میں, لاطینی امریکہ میں اس ایشو کے اوپر اتنی ریزوننس اور اتنی مینٹل ڈسٹربنس نہ ہوتی. میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں, جبر کو کمپیئر کروں تو آپ کو اس کو بہت بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے. مقبوضہ جموں اور کشمیر جہاں سے میرے والدین نے نقل مکانی کی, انہوں نے ہجرت کی اور پاکستان آئے. مقبوضہ جموں کشمیر بھی ظلم کی ایک داستان ہے, لیکن وہ جو ظلم ہے اور وہ جو جبر ہے وہ فلسطین کے ظلم اور فلسطین کے جبر سے بڑا مختلف ہے. پاکستان کی حکومتوں نے, فارن آفس نے ہمیشہ دہائی دی, پاکستان کے میڈیا نے, کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت کے سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. ہندوستان کا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے وہ ایک بڑا روایتی قسم کا امپیریل ایکسٹینشن ہے. جس طرح سے کبھی رومن امپائر تھی, پرشین امپائر تھی, کبھی اوٹومن امپائر تھی. جب آپ کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہاں اپنی مرضی کا راجا, مہاراجا یا حکومت کے ان میں سے چند لوگوں کو چوز کر لیتے ہیں, انہیں کو وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی مرضی منشا کا آپ کاروبار چلاتے ہیں. یہ ایک امپیریلزم ہے, یہ ایک امپیریل ایکسٹینشن ہے. اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ایک نو آبادیت ہے جس میں یورپ کے آباد کار فلسطینیوں کو ان کی زمین اور دھرتی سے ڈسپلیس کر دیتے ہیں, ان سے ان کی زمین چھین دیتے ہیں, انہیں وہاں سے دھکا مار کے دھکیل کے باہر نکال دیتے ہیں اور بار بار ان کو نقل مکانی کے اوپر مجبور کرتے ہیں, ان سے ان کی شناخت چھین لیتے ہیں. کشمیر میں ایسا ہندوستان نے آج تک نہیں کیا. آگے پتہ نہیں کیا ارادے ہیں بی جے پی RSS کے, ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن ان کا بڑا ایک سمپل امپیریلسٹک قسم کا کنٹرول ہے جس کے نتیجے میں بڑا ظلم بھی ہوا ہے, لیکن اس کو فلسطین کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس ایک ایگزامپل سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ دنیا بھر کی انٹیلیجنسیا کو اور سوچنے والے لوگوں کو اتنی بری طرح سے متاثر کیوں کرتا ہے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہوئے, جو امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجز کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹیز نے کیے, اس میں 4000 امریکن اسٹوڈنٹس جو ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے, along with the فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی پوائنٹ آف پرنسپل پہ سٹینڈ رکھا یا اسٹوڈنٹس کے خلاف ایکشن نہیں کیا, جس کی وجہ سے یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس کو بھی زائنسٹس نے ریزائن کرنے کے اوپر مجبور کر دیا. تو یہ جو چیز ہے, جب اس ایشو کو آپ دیکھتے ہیں, اور میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھتا ہوں آج کی میٹنگ کی, تو اس ایشو کو اور اس کے کرب کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری.